الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اولی الدرجات العلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ قال سنت ابیکم ابراہیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج ذو الحجہ کی 10 تاریخ ہے اور آج کا دن ایک عظیم یاد کو تازہ کرتا ہے، اور وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی ہے کہ جس سے پوری دنیا میں زندہ کیا جا رہا ہے اور اجاگر کیا جا رہا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں کئی امتحانات سے گزرنا پڑا، کبھی تو اپنے والد کو دعوت توحید دیتے ہوئے گھر سے نکلنا پڑا، اور کبھی وقت کے ظالم جابر بادشاہوں کے مقابلے میں اور ان کے سامنے توحید کا علم بلند کرنے کی پاداش میں انہیں نار نمرود میں جانا پڑا، اور کبھی اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں اپنے دودھ پیتے بچے اور اپنی رفیقہ حیات حضرت ہاجرہ صلوات اللہ وسلام علیہا کو اس ویرانے میں چھوڑ کر گئے کہ جہاں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، جس کا نقشہ قرآن نے یوں کھینچا
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس بے آب و گیاہ جگہ میں جہاں کوئی بھی نہیں آباد، میں اپنی اولاد، اپنی بیوی اور اپنی بیٹے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور یہاں تک کہ اس میں اللہ نے کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ ان امتحانات سے گزرے تو ایک اور امتحان آیا، اور وہ یہ تھا کہ ابھی تک ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں، اور اللہ سے دعا کیا مانگتے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ فرما بردار بیٹا عطا فرما دے، صالح بیٹا عطا فرما دے، نیک بیٹا عطا فرما دے۔ پتہ چلا نبی بھی اللہ ہی سے مانگتا ہے، اور دینے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ نبی بھی بیٹا مانگ رہا ہے، اولاد مانگ رہا ہے تو اللہ سے مانگ رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے ابراہیم کی دعا کو قبول فرمایا تو جواب میں فرما دیا، فرمایا ابراہیم فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دے دی کہ آپ کا بیٹا آپ کا فرما بردار بھی ہوگا، آپ کا بیٹا حلیم بھی ہوگا، آپ کا بیٹا بردبار بھی ہوگا، آپ کے ہر حکم کو مان کر چلنے والا ہوگا، آپ کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کرے گا، سر جھکا کر بیٹھنے والا ہوگا۔ بشارت ملی، اللہ نے بیٹا دیا اسماعیل علیہ السلام، اور پھر اب انہیں لے کر آپ جانتے ہیں، اور یہ جذبات ایک والد کے ہوتے ہیں، اس کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی چھوٹا بچہ ہے تو دل میں کیا محبت ہوتی ہے، اور جب وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ چلنے لگ جائے محبت اور بڑھ جاتی ہے، اور جب وہ پھر جوانی کے قریب آ جائے تو پھر محبت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو آج جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل ہوئے، بعضوں نے کہا 9 سال کے تھے، بعض مفسرین نے لکھا 11 سال کے تھے، تو اب ایک آزمائش آئی اور ایک امتحان آیا، اور امتحان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 8ویں ذی الحجہ کی شام کو ایک خواب دیکھتے ہیں، 8ویں رات تھی ذی الحجہ کی، جس کو یوم الترویہ کہا جائے، خواب دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم اپنی پیاری چیز کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، کون سی پیاری چیز ہوگی، کیا چیز ہوگی جس کو میں ذبح کروں؟ ترویہ کا معنی شک کا ہوا، وہ تردد میں پڑ گئے، وہ شک میں پڑ گئے، پھر انہوں نے 100 اونٹ اللہ کے نام پر ذبح کر دیے۔ جب 100 اونٹ ذبح کیے، اب پھر 9ویں ذی الحجہ آ گئی، جب رات آئی پھر خواب میں دیکھتے ہیں ابراہیم میں نے آپ سے کہا اپنی پیاری چیز ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے، 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن، ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ اور ذبح کر دیے۔ اب رات کو پھر جب سوئے پھر خواب آ گیا، اور خواب میں کہا ابراہیم میں آپ سے آپ کی پیاری چیز مانگ رہا ہوں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے وہ پیاری چیز کیا ہے، تو پتہ چلا وہ سب سے پیاری چیز میرا بیٹا ہے۔ انسان کو اپنی اولاد سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ہوتی ہے۔ آدمی اپنے اندر جو کمالات ہیں وہ کسی دوسرے میں دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو ان کمالات میں آگے بڑھ جانا پسند کرتا ہے۔ دیکھتا ہے میرا بیٹا ان کمالات میں مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، فخر کر کے کہتا ہے میرے بیٹے کو رب نے یہ کمالات عطا کیے ہیں۔ تو آج ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے مجھے سب سے محبوب سب سے پیاری چیز کون سی ہے؟ تو دل نے کہا
ابراہیم تجھے سب سے محبوب اور پیارا تیرا لخت جگر ہے، تیرا بیٹا ہے جس سے اللہ سے مانگا ہے، رو رو کر مانگا ہے، گڑ گڑا کر مانگا ہے، وہ پیارا ہے، وہ محبوب ہے، وہ سب سے عزیز ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میں تو اس کو اپنے اللہ کے لیے قربان کرتا ہوں۔ ذرا غور کریں اور آپ دیکھیں، نبی ہے، خواب آیا ہے۔ آج کی دنیا میں لوگ کہتے ہیں فلاں فلاں، نا نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، میرا اور آپ کا خواب وہی نہیں ہے۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے، ایک آدمی دن میں جو خیالات کرتا ہے، جو سوچتا ہے، رات کو وہی اس کے سامنے آ جاتے ہیں خواب کی صورت میں۔ اور ایک کیا ہے کہ آدمی کو شیطان وسوسے ڈال کر کئی چیزیں خواب کی صورت میں ڈال دیتا ہے جنہیں اضغاث احلام کہا گیا۔ اور تیسری صورت یہ ہے خواب سچے خواب، لیکن نبی کا خواب تو ہوتا ہی وہی ہے، اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے فرمایا آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے نبی کا۔ حضور نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو بند ہوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ تو نبی کا جو خواب ہے وہی ہوا کرتا ہے۔ آج ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ مجھے حکم ہے میں اپنے سب سے پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں ذبح کروں، اپنے بیٹے اسماعیل کو لیا۔ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ سے فرماتے ہیں کہ آج اس کو ٹھیک کر دو، سنوار دو، غسل کروا دو، کپڑے پہنا دو، بالوں میں کنگھی کر دو، آج میں نے اس کو لے جانا ہے، کسی سے ملانا ہے۔ ہاجرہ کو بھی نہیں بتایا۔ اب لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو مینا کی طرف چلتے ہیں۔ راستے میں شیطان آ جاتا ہے ایک بوڑھے آدمی کی صورت میں۔ ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ اللہ سے مانگا ہے، مانگ کر لیا ہے، آج ذبح کرنے جا رہے ہو؟ بلا کبھی باپ نے بیٹے کو بھی ذبح کیا ہے؟ باپ نے بیٹے کی گردن پہ کبھی چھری چلائی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ شیطان ہے جو مجھے روکنا چاہتا ہے۔ اٹھائی 7 کنکریاں، اٹھا کر ماری، پیچھے ہٹا، پھر آگے چلے، دوبارہ پھر آ گیا، پھر 7 کنکریاں ماری، پھر ہٹا، تھوڑا آگے چلے، پھر آ گیا، پھر 7 کنکریاں ماری۔ آج حاجی جو وہاں پر جا کر جمرات کرتے ہیں، یہی مطلب ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادا تھی جو اللہ کو پسند آ گئی اور قیامت تک اس کو زندہ کر دیا۔ جب وہ شیطان سمجھ گیا ابراہیم پہ میرا والد نہیں چلتا، چلو ہاجرہ سے بات کرتا ہوں، ایک بوڑھیا عورت کی شکل میں حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچ گئے۔ ابراہیم کہاں لے گیا اسماعیل کو؟ کہا کسی سے ملانے گیا ہے۔ کہا نا وہ ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ آخر ہاجرہ بھی تو اس گھرانے کی ایک خاتون تھی، اس نے کہا اگر اللہ کے حکم پر اسماعیل کو ذبح کرنے ابراہیم لے گیا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کاش کہ مجھے بھی ابراہیم بتاتا، میں اسماعیل کو رب کے حکم پر ذبح کرنے لے جا رہا ہوں، میں بھی اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتی اور یہ فخر کرتی۔ لہٰذا بہت اچھا ہے، مجھے اس پہ فخر ہے، میرا بیٹا میرے رب کے حکم پر قربان ہونے جا رہا ہے۔ جب دیکھا یہاں بات نہیں چلی، اب آگے بڑھا اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، ایک بچے کی صورت میں پہنچا۔ اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ میرا باپ مجھے لے جا رہا ہے۔ کہاں؟ تمہیں پتہ نہیں تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں، کوئی باپ بیٹے کو ذبح نہیں کیا کرتا۔ کہا اللہ کا حکم ہے۔ کہا اگر اللہ کا حکم ہے پھر ایک اسماعیل کیا، میری ہزاروں جانیں ہو، میں رب کے حکم پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اب شیطان مایوس ہوا، نہ ابراہیم پہ وار چلا، نہ ہاجرہ پہ وار چلا، نہ اسماعیل پہ وار چلا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم لے کر اسماعیل علیہ السلام کو گئے اور فرمانے لگے، جس کا نقشہ رب کائنات نے قرآن میں یوں کھینچا، وہ ہزاروں سال پہلے کا منظر ہے، لیکن یہ منظر قیامت تک ہر آدمی کے سامنے آتا ہے۔ میرے رب نے اس کو ایسا محفوظ کیا ہے، اس طرح محفوظ کیا، یہ قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی، جب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل ابراہیم کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا،
دوڑنے کے قابل ہوا۔ جب یہ کیفیت ہوئی اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، بیٹے میں تو دیکھتا ہوں گردن تیری ہے چھری میری ہے، بتا کیا خیال ہے۔ جب یہ کہا تو حضرت اسماعیل آخر بیٹا کس کا تھا؟ ابراہیم کا تھا۔ گود کس کی میں پلا؟ حضرت ہاجرہ کی گود میں پلا۔ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان آپ کر دیجئے گا جو آپ کو حکم ملا ہے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ یہ نہیں کہا آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے بات کرنے والے؟ I am free in my zone, you are free in your zone۔ آپ کیوں میرے معاملات میں انٹرفیئر ہوتے ہیں؟ خبردار، اجازت نہیں۔ نہ وہ بیٹا کس کا تھا؟ وہ ابراہیم کا، جس نے دودھ کس کا پیا؟ ہاجرہ کا پیا، جس سے کہنے والے نے عجیب انداز میں کہا، کہنے لگا یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آج جب حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان آپ کر گزریے گا، تو پھر کہا میری ایک درخواست۔ پوچھا کیا؟ کہا ایک تو یہ ہے کہ چھری تیز چلانا، تیز چھری رکھنا، کند چھری نہیں رکھنا۔ بیٹا کیوں؟ وجہ کیا؟ کہا رب کی طرف سے حکم قربانی کا ہے، کہیں چھری کند ہوئی تو پھر ذبح ہونے میں دیر ہو جائے گی، لہذا تیز چھری ہو جس سے مجھے ذبح کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مجھے ذبح کرنے لگو میرے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دینا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو میں تڑپ جاؤں، میرا خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ پڑ جائیں، اللہ کے ہاں یہ قربانی قبول نہ ہو، پھر اس لیے یہ کرنا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ میں جب ذبح مجھے کرنے لگو مجھے چہرے کا بل لٹا کر ذبح کرنا۔ کیوں ایسا کیوں کیا جائے؟ ابا جان آپ کی نظریں میرے چہرے پہ پڑے گی، شفقت پدری ہے، باپ کی محبت ہوتی ہے، کہیں آپ کی محبت رب کے حکم پر غالب نہ ہو جائے اور آپ کے دل میں آئے میرا بیٹا ہے، لہذا اس لیے مجھے چہرے کے بل ذبح کرنا، لیٹا کر ذبح کرنا چہرے کے بل۔ اور اس لیے اور پھر آخری یہ کہ میرا کرتا اتار کر کے میری ماں کو دے دینا، ہاجرہ کو دے دینا۔ کہا اس کا کیا مطلب؟ کہا ہاں اس کو دے دینا، وہ اس سے بہت کچھ حاصل کرتی رہے گی۔ آج یہی ہوا، یہ منظر کبھی کائنات نے نہیں دیکھا تھا۔ منظر کیا ہے؟ باپ بیٹے کو لٹاتا ہے زمین پر اور پھر چھری ہاتھ میں ہے اور چھری چلا رہا ہے۔ قرآن نے جس کا تذکرہ کیا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے فرمانبرداری کی، سرنڈر ہو گئے، رب کے حکم کے سامنے جھک گئے، اور وتلہ للجبین، اور اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اب جب بل لٹایا پیشانی کے، چھری چلا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، لیکن چھری حضرت اسماعیل کا بال تک نہیں کاٹ رہی ہے۔ وہ کیا ہو گیا تجھے؟ تو اسماعیل کی نرم و نازک کھال کو نہیں کاٹ رہی۔ جواب ملتا ہے بزبان حال، کہا کہنے لگی، گویا چھری یہ کہنے لگی، کہتی ہے کہ خلیل کہتا ہے کاٹ لو، اور جلیل منع کرتا ہے، رب منع کر رہا ہے نہیں کاٹنا۔ میں کس کا حکم مانوں؟ میں نے تو اپنے رب کا حکم ماننا ہے۔ اب چھری نہیں چل رہی لیکن ابراہیم زور سے چلا رہے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے کیا کہا؟ نادیناہ اے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے پکار کر کہہ دیا ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب تھا۔ آنکھیں کھولتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں؟ اسماعیل بیٹھا ہوا ہے، جنت سے ایک مینڈا لایا، اس کو ذبح کر دیا، ایک دمبا لایا، اس کو ذبح کر دیا، وہ ذبح ہو گیا۔ اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی، قیامت تک کے لیے قرار دیا اس کو۔ لیکن علماء نے بڑی عجیب بات لکھی۔ میرے آقا سے صحابہ نے پوچھا ماہی الوزاہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اب یہاں میں اور آپ ذرا غور کریں، ابراہیم نے تو بیٹا ذبح کیا، آج کورن ٹاؤن کا رہائشی جانور کو ذبح کرتا ہے، یہ کیسے سنت ابراہیم کی ہوئی؟ ہاں
یہ سنت ابراہیم کی اصلاح ہے۔ ابراہیم نے جس اخلاص سے اسماعیل کو لٹایا تھا، اس کے بدلے میں اللہ نے ایک دمبے کو لگا دیا، ایک مینڈے کو وہاں پر پہنچا دیا، وہ مینڈا ذبح ہوا، گویا کہ ابراہیم نے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ اور اب قیامت تک جو بھی مسلمان قربانی کرے گا، جس طرح ابراہیم کو بیٹے کے ذبح کرنے کا اجر ملا، ان کو بھی اسی کے برابر اجر ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اجر کے برابر اجر ہوگا جو قیامت تک یہ قربانیاں کرتا رہے گا۔ اسی لیے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی یہ قربانی سنت ہے۔ اب وجہ حکمت کیا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ وجہ کیا؟ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی کہ رب نے اسماعیل کی نسل سے میرے آقا کو دنیا میں لانا تھا، میرے آقا اس دنیا میں جلوہ افروز ہونے تھے، اس لیے رب کائنات نے اسماعیل کو ذبح نہیں ہونے دیا۔ کہ ان کی نسلوں سے حضرت ابراہیم کے دو بیٹے، ایک کا نام حضرت اسحاق، دوسرے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کی نسلوں سے ہزاروں انبیاء آئے، بنی اسرائیل جو نے کہا جاتا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک ہی آیا، لیکن وہ سب کا امام بن گیا، وہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، صحابہ نے پوچھا قالوا ما لنا یا رسول اللہ، سنت تو ہے، مانتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا قربانی پر؟ میرے آقا نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ ایک بال کے، ایک آدمی ایک بکرا ذبح کرتا ہے، بال نہیں گن سکتا، کتنی ملیں گی نیکیاں تصور نہیں ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ اون والوں کا کیا حکم؟ فرمایا ان میں بھی ہر ایک بال کے بدلے میں اجر اور نیکی ملے گی۔ اور فرمایا ابھی خون اس کا زمین پہ نہیں گرے گا، میرا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دے گا، گناہ صغیرہ انہیں معاف کر دے گا۔ میں جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، یہ وہ شعائر اللہ میں سے اور عبادت میں سے ہے کہ اس کو عقل کی کسوٹی پہ نہ پرکھو، اس کا عقل سے تعلق نہیں، اس کا شریعت سے تعلق ہے۔ یہ کہنا جی خون بہا دیا، ضائع کر دیا، پیسہ ضائع، نہ، اس دن اللہ رب العزت کو خون بہانے سے زیادہ اور کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ سب سے محبوب عمل خون بہانا ہے جانور کا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ اور اسی لیے ایک حدیث سے اگرچہ اس پر کلام کیا، فرمایا کہ اپنے قربانی کے جانوروں کو اچھے خاصے اچھے بناؤ، سمنوا ضحایاکم، اپنی قربانیوں کو اچھے بناؤ، کیوں؟ یہ کل پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی، ان پر سوار ہو کر جاؤ گے۔ کسی نے کہا کہ اگر ایک نے بہت ساری ہر سال کرتا رہا اتنی قربانیاں پھر، تو اس کا عجیب حکمت بیان کی، فرمایا بہت ساری کرتا رہا تو اللہ ان سب کو جمع کر کے ایک مضبوط سواری اس کو دے دے۔ اور دوسرا بعض نے یہ فرمایا کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے، ایک سواری ایک جگہ سے دوسری، دوسری دوسری سے تیسری، چوتھی سے چوتھی چلے گی، اس طرح جائیں گے یہ۔ اور بعض نے اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا کہ ان سواریوں کی برکت سے یہ پل صراط کو عبور کر لے گا۔ ایک واقعہ لکھا، ایک آدمی قربانی نہیں کرتا تھا، قربانی کا دن آتا وہ پیسے خیرات کرتا، وہ کہتا کیا ضرورت ہے خون بہانے کی، غریبوں میں پیسے خیرات کرو۔ وہ پیسے خیرات کرتا تھا، سو گیا، خواب میں دیکھتا ہے لوگ پل صراط عبور کر رہے ہیں سواریوں پر۔ پوچھا یہ کیا؟ اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کہا یہ وہ لوگ ہیں جو قربانیاں کیا کرتے تھے، آج پل صراط عبور کرنے کے لیے ان کی سواریاں بن گئی ہیں، تو نہیں کرتا تھا، بیٹھا رہے یہاں پر۔ اب اٹھا اور اس نے پھر کہا کہ نہیں مجھے اب سوچنا چاہیے، اور اس نے قربانی شروع کی۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں یہ قربانیاں یہ وہ سنت ہیں، اور جانور کی قربانی کرنے پر بھی اللہ اجر اتنا عطا فرمائے گا جو ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی پر عطا فرمایا تھا۔ باقی قربانی کے مسائل میں آپ کے سامنے پہلے عرض کر چکا ہوں، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں اور نہیں جاؤں گا۔ اتنی بات آخر میں کہوں گا، آج کا دن
خوشی کا دن ہے، ہر ایک خوشی منا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ان مظلوم بھائیوں کو بھی یاد رکھنا جو کئی ممالک کے اندر جو ہے ظلم و بربریت کے پہاڑوں کے نیچے پس رہے ہیں، ان کی خوشی آج نہیں ہے تو میری اور آپ کی خوشی کیا ہوگی؟ ان کی خوشیوں کا بھی سوچو۔ وہ غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان جہاں روزانہ لاشیں اٹھائی جاتی ہیں، وہ مسجد اقصیٰ کہ جو آج ترس رہی ہے کہ وہاں بھی عید کی نماز ہو، لیکن ان ساری چیزوں کو اس کے در و دیوار مجھے اور آپ کو دستک دے رہے ہیں کہ مجھے بھی یاد کر لو۔ آج کے اس موقع پر انہیں بھی یاد کیا جائے۔ وہ کشمیر کے اندر وہ مختلف علاقوں میں جہاں پر مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان عزتوں کے محافظ بنیں اور ان کے لیے بھی دعائیں کریں تو اللہ عزتیں عظمتیں عطا فرمائے گا۔ آپ جائیں گے، آپ قربانی کریں اور قربانی میں نیت صرف اللہ کی رضا ہو، گوشت مل ہی جاتا ہے، اللہ کی رضا نیت ہو، اور اس کے ساتھ جب ذبح کر لیا گوشت کے 3 حصے کر لیے، ایک اپنے لیے، ایک غریبوں اور مسکینوں کے لیے کر لیا۔ اسی لیے کہا کہ کیوں قربانی کا گوشت جو ہوتا ہے، اس لیے حکمت یہ ہے کہ وہ لوگ جو کبھی سال پورا گوشت نہیں کھاتے، اس موقع پر انہوں بھی وافر مقدار میں مل جاتا ہے، وہ غریب مسکین بھی گوشت کھا لیتے ہیں، اس لیے قربانیاں کیا کرو۔ تو لہٰذا اس کے 3 حصے کرو، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک جو ہے غرباء اور مساکین کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب جانور ذبح ہو اس کی کھال اپنا مسلح بنا سکتے ہو، غریب کو دے سکتے ہو، اجرت کے طور پر کھال نہ دی جائے، اور بہترین مصرف اس کا دینی مدارس جہاں قرآن اور حدیث کی اشاعت ہو رہی ہے، آپ کا حصہ ان میں یتیم بچے بھی ہیں، ان میں مسافر بچے بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں آپ کا اپنا ادارہ، آپ ہمیشہ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ہمارے طلباء آپ کے پاس آئیں گے، مدرسہ اصحاب صفہ جامع مسجد فاروق اعظم کا ان کے پاس کارڈ ہوگا، رسید ہوگی، آپ ان سے رسید لے کر آپ جو انہیں یہ کھال دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اب آپ صفحے بنا لیجئے گا اور میں عید کی ترتیب بتاتا ہوں۔ میں نے جو ٹائم دیا اسی پر میں اپنی بات ختم کر دی ہے۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ